السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم اپنی گزشتہ ویڈیوز میں ذکر کر رہے تھے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کے حالات و واقعات اور انسانوں کا بنیادی عقیدہ۔ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم نے آخری یہ بات کی تھی کہ جو بت پرستی کے انداز تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل، جو بت پرستی کے انداز تھے ان میں سے ایک انداز یہ بھی تھا کہ حصے مقرر کر دیے جاتے بتوں کے نام پر، آستانوں کے نام پر، اپنی فصلوں میں، اپنے اناج میں اور جانوروں کے اندر، اور ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا جاتا۔ اسی سے متعلقہ ہم آج ایک دو بات کریں گے۔ بسا اوقات مختلف قسم کے جانور، ایک جانور ایسا ہے جو کئی سالوں سے مذکر کو جنم دے رہا ہے، ایک جانور ایسا ہے جو کئی سالوں سے مؤنث کو جنم دے رہا ہے، ایک جانور ایسا ہے کئی سالوں سے وہ کسی جانور کو جنم ہی نہیں دے رہا۔ تو اس طرح کی سچویشن کو لے کے، اس طرح کے جانوروں کو لے کے وہ ان کو بتوں کے نام پر، آستانوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے کہ ان کے اوپر ہم سواری بھی نہیں کریں گے، ان کا گوشت بھی نہیں کھائیں گے، ان کا دودھ بھی نہیں پئیں گے، ان کو چھوڑ دیا جاتا۔ وہ سڑکوں کے اوپر، گلی بازاروں میں گھومتے، وہ آستانوں پہ جا کے گھومتے، اور حرام سمجھا جاتا کہ ہم ان کے اوپر سواری کریں اور ان کا گوشت کھائیں۔ یہ وہی بات ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں، وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ۔ انہوں نے کہا کہ یہ جانور، یہ چپائے اور یہ کھیتی، یہ حرام ہے ہمارے اوپر، ممنوع ہے۔ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم۔ اپنے ہی گمان، اپنے ہی وہم کے ساتھ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ جس کو ہم چاہیں گے اس کے لیے حلال ہے، ورنہ سب کے لیے حرام ہے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا۔ اللہ اکبر۔ جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا، غیر اللہ کے ناموں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا، اور یہاں تک کہ حرمت ظہورها، سواری تک حرام کر دی جاتی کہ بھئی اس جانور کو ہم نے فلاں بتخانے کے نام پر، آستانے کے نام پر چھوڑ دیا ہے، اب ہم اس کے اوپر سواری بھی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی دوسرے مقام پر سورۃ المائدہ میں یوں بھی فرماتے ہیں، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام۔ یہ صائبہ، یہ وسیلہ، یہ حام، یہ بحیرہ، اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اللہ نے نہیں بنائے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ کافر لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالی پر جھوٹ باندھا ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم نہیں۔ اللہ کی دی ہوئی تعلیم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہی تعلیم جو ان حالات کے اندر پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کے اوپر رحم فرمایا، انسانیت کے اوپر ترس کھایا، اور خصوصاً اہل ایمان کو بہت بڑی نعمت سے نوازا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آخر الزماں پیغمبر، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ آپ تلاوت قرآن کے ذریعے ہماری پاکیزگی کریں، ہمیں ان گندے عقائد و نظریات سے نکالیں۔ یہاں پر آخر میں میں اپنے بھائیوں کو ایک فکریہ لمحہ بھی دوں گا، ذرا سوچئے، غور کیجئے، خدا را اپنے شعور کو جگائیے اور سوچئے کہ وہی عقائد و نظریات جو عرب کے مشرکین کے اندر پائے جاتے تھے، وہی عقائد و نظریات جو اس وقت عرب کے اندر موجود تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان عقائد کو ختم کر دیا، ان مشرکینہ نظریات کو، مشرکانہ نظریات کو فنش کر دیا، ختم کر دیا۔ کہیں غیر شعوری طور پر، لا علمی کی بدولت، مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے، علماء کے پاس نہ بیٹھنے کی وجہ سے، قرآن و حدیث کو نہ پڑھنے کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، اپنے ارد گرد نظر ڈالیے، اپنے عقائد کے اوپر نظر ڈالیے، کہیں وہ مشرکین مکہ والے عقائد ہمارے اندر تو نہیں پائے جا رہے، آج لوگوں کے اندر عام تو نہیں ہوتے جا رہے،
اور اگر ہو رہے ہیں تو ہمیں اچھے طریقے سے احسن انداز سے لوگوں کو بتلانا ہے کہ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم نہیں ہے، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تو ہمیں عقیدہ توحید دیا ہے، وہ عقیدہ کہ جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ کے لیے جہنم کو حرام کر دیتے ہیں اور جنت کے اندر داخل کر دیتے ہیں، وہ عقیدہ توحید جس کے بغیر جنت کے اندر جانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک ایسا جرم ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین، آپ سب کو اللہ ایمان اور صحت والی لمبی حیاتی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔